السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور آج ہم جا رہے تھے PAF میوزیم، اور کیونکہ آج موسم بہت زیادہ اچھا ہو رہا تھا اور مطلب بارشیں بھی ہو رہی تھی مسلسل، تو آج تھوڑی سی بارش رکی تھی۔ بھائی نے کہا کہ چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، تو یہاں پر ہم PAF میوزیم آ گئے، کیونکہ سب کا یہی پلان تھا کہ PAF میوزیم چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہم ویٹ کر رہے تھے بھائی کا، کیونکہ وہ ٹکٹ لینے گیا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں کہ کتنے بادل ہو رہے تھے، پیارے پیارے بلیک کلر کی۔ بارش نہیں ہوئی تھی لیکن بادل جو ہے وہ تھے، اور موسم بھی بہت زیادہ اچھا ہو رہا تھا، مزہ آ رہا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے پلان جو ہے PAF میوزیم کا بنایا، اور ساتھ میں ہم جو ہے کزنس بھی گئے تھے، اور یہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، میں نے آپ لوگ کو بتایا بھی تھا۔ تو یہ ٹہل رہا تھا، بھائی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے پھر ہم نے ٹکٹ لی، پر پرسن جو بڑوں کا ہے وہ ہے 120 کا، اور چھوٹے بچوں کا 60 روپیز کا تھا۔ انٹر ہونے کے بعد یہاں پر جب میں انٹر ہوئی تو موسم بے حد اچھا ہو رہا تھا، ہر کوئی آیا ہوا تھا فیملی میں۔ اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کراچی میں جیسے ہی موسم اچھا ہوتا ہے لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں چلے جاتے آؤٹنگ کے لیے۔ یہ کنڈور ریڈار ہے، یعنی جس برٹش والوں نے اس کو بنایا تھا، اور یہ بہت طاقتور موبائل ریڈار تھے جسے مارکونی کمپنی والوں نے بنایا تھا، اور پاکستان میں جب جنگ ہوئی تھی 1968 میں اس کو شامل کیا گیا تھا۔ اچھا، F-104 اسٹار فائٹر ہے یہ، اور اس کی جو پہلی اڑان تھی وہ 1954 میں ہوئی تھی، اور یہ جو ہے پاک فضائیہ بیڑے میں 1961 کو شامل ہوا تھا، اور اس کی بلندی جو ہے 58,000 فیٹ تک تھی، اور یہ جو ہے بھارت کی جنگوں میں جو ہے استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر جب دشمنوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہاں پر یہ جہاز ہے تو وہ فوراً وہاں سے فرار ہو جاتے تھے۔ اچھا، یہ ہے T-33 ٹی برڈ، اور اس کی جو پہلی اڑان تھی وہ تھی 1950 میں، اور اس میں تمام وہ خوبیاں تھی جو ایک جنگی جہاز میں ہوتی ہے، جیسے کہ گولیاں برسانا، راکٹ مارنا، بمباری وغیرہ۔ اچھا، دوسری اس کی صلاحیت یہ تھی کہ اس میں کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، یعنی اس کیمروں کو جاسوسی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور فوٹوگرافی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں پائلٹ راشد مہناز جو تھے انہوں نے شہادت حاصل کی تھی، اور پھر ان کو جو ہے نشان حیدر سے بھی نوازا گیا تھا۔ اچھا، یہ F-6 طیارہ جو ہے چائنا والوں نے 1959 میں بنایا، اور اس کی جو دوسری نقل تھی وہ رشین نے کی تھی، اور اس جہاز میں کل 3 توپیں لگی ہوئی تھی، اس میں کل جو ہے 201 گولیاں ہوتی تھی، اور اس نے سن 1971 میں پاک بھارت میں 8 جو ہے جہازوں کو تباہ کیا تھا، جس میں سے 2 جو تھے وہ شدید ان کو نقصان پہنچا تھا، اور اس نے 36 سال تک جو ہے پاکستان کی خدمت کی، اور اس کو آخر میں سن 2002 میں اس کو ریٹائر کر دیا گیا۔ اچھا، اس میں سے کچھ کی ایکسپلینیشن میں نہیں کروں گی، صرف میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں گی۔ اچھا، یہاں پر ٹرین گزر رہی تھی تو مجھے ٹرین کی آواز آئی، تو میں نے سوچا کہ چلو ٹرین کی بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اکثر جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ PAF میوزیم نظر آتا ہے، اور اس وقت میرا اتنا دل ہو رہا تھا کہ میں اس ٹرین میں چلی جاؤں، اور موسم بھی اتنا خوبصورت ہو رہا تھا۔ اچھا، اگر میرے چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو پلیز جائیں سبسکرائب کریں، میرے ویوز بھی کم ہو رہے ہیں، اور جو ہے آپ لوگ میری ویڈیو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اچھا، یہ ہے بلیک ایرو میزائل، اور اس کو پاکستان میں ایئر فورس والوں نے 1983 میں شامل کیا تھا، اور یہ میزائل جو ہے یہ ایک چائنیز نے بنایا تھا، جو کمپنی تھی CPMICE کمپنی نے بنایا تھا، اور یہ جو ہے
اور یہ 32 کلومیٹر تک مار سکتا تھا، اور اس کی بلندی جو تھی وہ 26 تک پہنچ سکتی تھی، اور اس کی جو رہنمائی ہوتی تھی وہ جو ہے ریڈار کرتا تھا، اور اس میزائل کو 2009 میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اچھا، یہ طیارہ ہے B-57، اور یہ جو ہے امریکہ نے اس کا اسٹرکچر بنایا تھا، اور برٹش والوں نے اس کے ڈیزائن کی نقل کی تھی، اور اس کی جو پہلی اڑان تھی وہ تھی 1953 میں، اور اس میں 2 لوگ بیٹھ سکتے تھے، ایک جو ہے پائلٹ اور پیچھے اس کا جو ہے رہنما جسے نیویگیٹر کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ یہ جو جہاز گپ اندھیرے میں بھی اڑ سکتا تھا، اور جو ہے اس نے 1971 میں کی جنگ میں ہندوستان کے شہر آگرہ پر بمباری بھی کی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس کی پھر ریٹائرمنٹ جو تھی وہ تھی 1988 میں، اس کو ریٹائر کر دیا تھا۔ اچھا، یہاں پر کچھ کھانے پینے کے بھی اسٹال لگے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے وہاں پر بھی اسٹال لگے ہوئے تھے۔ اچھا، اب میں یہاں پر آئی ہوں، لیکن یہاں پر بھی مطلب باقی جہاز بھی تھے، یہاں پر اتنے زیادہ تھے کیونکہ ایک ویڈیو میں یہ سارے کور ہو بھی نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی میں آپ لوگ کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اتنی لمبی ویڈیو بنا پاتی، تو کچھ کے میں نے آپ لوگ کو جو ہے بتا دی، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر میں نے یہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ تصویریں بھی بنائی، اور اتنی زبردست جگہ ہے، اگر آپ لوگ کو آنا ہے اپنے بچوں کو یہاں پر، مجھے پتہ ہے کافی لوگ جا چکے ہوں گے یہاں پر، لیکن یہاں پر مجھے اتنا زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے مطلب آپ بالکل سیف اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے آتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ اچھا، یہ والا جو اسٹال ہے یہاں پر جو ہے جو کلے ہوتی ہے ان سے چیزیں بنی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر الاؤ نہیں تھا کافی ڈیپلی ویڈیو بنانے کا، تو میں نے رینڈملی بس پھر ویڈیو بنائی۔ یہاں پر بچوں کے لیے کچھ جو ہے جمپنگ وغیرہ بھی ہے، یہاں پر بچے جو ہے کھیل بھی سکتے تھے، اور آپ لوگ کو نظر بھی آ رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر یہ جہاز بھی ہے، لیکن میں آپ لوگ کو پوری ڈیٹیل نہیں دے سکتی، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اسٹاپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے 7 بج چکے تھے، اور مجھے اندر جانے کے لیے وہ لوگ الاؤ نہیں کر رہے تھے، اور 7 بجے یہ بند ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی نکال رہے تھے، لیکن میں نے پھر ریکویسٹ کی اور پھر انہوں نے مجھے اندر جانے دیا۔ صرف واحد یہاں پر ایک میں ہی تھی جو میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں اتنی دور سے آئی ہوں، میں پھر دوبارہ نہیں آ سکتی، تو یہاں پر یہ ساری چیزیں تھیں، صرف میں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ تصویریں بھی لگی ہوئی تھی، آپ جب خود جائیں گے وہاں پر جا کے آپ اس کو آرام سے سکون کے ساتھ پوری جو ہے پڑھ لیں، اور میں صرف بنا رہی تھی کیونکہ میں نے خود بھی اس کو اتنا نہیں پڑھا، اور میں نے صرف ویڈیو۔ اچھا، یہ آپ کو جتنے بھی جہاز نظر آ رہے ہیں یہ سب جو ہے جنگ میں یوز ہوئے تھے، اور ان کو جو ہے میں نے ان کی جو ڈیٹیل ہے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے اور اس کا کیا نام ہے وہ میں نے بالکل بھی نہیں پڑھا، اور بس میں جلدی ویڈیو بنا رہی تھی، اور کچھ جگہوں پر میں نے کیپچر کیا ہے کہ کس سن سے کس سن تک یہ یوز ہوئے، جیسے کہ ابھی آپ کو نظر بھی آئے گا کہ 1922 سے 1937 تک یہ یوز ہوئے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے جہاز اس سن میں، اور یہ والے جہاز 1940 سے 1945 تک یوز ہوئے تھے۔ تو یہ سارے جتنے بھی جہاز ہیں اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پر لکھی ہوئی تھی، اور بس میں صرف ویڈیو بناتی جا رہی تھی۔
ابھی آپ لوگ کو یہ دیکھیں، یہ پورا کا پورا خالی ہو چکا تھا، یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے. تو اس وجہ سے میں نے اوپر والے پورشن کی بالکل ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں بس آپ نیچے بنا لیں. کیونکہ آپ خود سوچیں یہ اتنا بڑا تھا کہ میں بھاگ بھاگ کے اس میں اتنی تھک گئی تھی کہ ویڈیو بناتے بناتے، کہ مطلب آپ کو اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ تو لازمی چاہیے کہ آپ ڈیٹیل سے ویڈیو بناتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ نہیں، میں اوپر نہیں جاؤں گی، صرف نیچے نیچے یہ جتنے بھی ہے یہ میں صرف اس کی ویڈیو بناؤں گی، اس کے علاوہ نہیں بناؤں گی. تو یہ دیکھیں، اچھا جو سامنے آپ کو جہاز نظر آ رہا ہے وہ ہے وائکنگ کے نام سے ہے، جو قائد اعظم کے پرسنل یوز میں رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو سیٹیں وغیرہ تھی اور پردے وغیرہ تھے وہ اسی حالت میں ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری سفر بھی اسی میں کیا تھا جب وہ بیماری کی حالت میں تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے دوبارہ کراچی آئے تھے 11 سپٹمبر کو 1948 کو، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اچھا یہاں پر یہ یونیفارم ہے اور یہاں پر ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے کہ منڈے ٹو تھرسڈے اور فرائیڈے ٹو سنڈے تک کی ٹائمنگ کیا ہے، وہی 9 سے 7 بجے تک ہے. اچھا یہاں پر میں کیفیٹیریا آئی اور ہم نے کہا کہ کچھ کھا لیتے ہیں. تو یہاں پر میری نظر پڑی اس کچرے پر، حالانکہ ڈسٹ بن بالکل اس کے قریب ہی تھے اور جگہ جگہ ڈسٹ بن پڑے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے صفائی والے خود جو ہے لگے ہوئے تھے، کچرا اٹھا رہے تھے. یعنی آپ جو ہے اتنا نہیں کر سکتے کہ آپ جو کچرا گرا رہے زمین پر آپ اس کو ڈسٹ بن میں گرا دیں. جگہ جگہ ڈسٹ بن پڑے ہوئے، اس کے باوجود بھی لوگوں میں اتنا سینس نہیں ہے کہ وہ اس ڈسٹ بن کو یوز کریں، اور اسی طرح سے انہوں نے وہ پھینک دیے. بہت زیادہ مجھے دکھ ہو رہا تھا اس بات سے. اچھا یہاں پر کچھ رائڈس بھی تھے اور اس کے علاوہ یہ والا، اچھا مجھے اس کشتی والے میں بیٹھنا تھا پر میں نے بھائی کو بتایا نہیں. میں نے کہا پہلے میں اپنے کزن کو بٹھا لوں، کیونکہ وہ رو رہا تھا کہ مجھے بیٹھنا ہے. تو میں نے کہا پہلے اس سے فری ہو کے پھر ہم بیٹھ جائیں گے. پھر میرے بھائی نے کہا کہ اب کوئی ضرورت نہیں واپس جانے کی، کہا کہ اس میں گھوم لو. میں نے کہا نہیں مجھے چکر آتے ہیں اس میں، پھر دل خراب ہو جاتا ہے. تو میں بالکل بھی نہیں بیٹھی. تو یہاں پر میں ویٹ کر رہی تھی، میرا کزن جو ہے اس میں بیٹھ رہا تھا تو اس کے ساتھ میں کھڑی تھی اور ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور اس کو بھی دیکھ رہی تھی. اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ کھڑا ہے. اس کے بعد ہم آئے یہاں پر، ہم نے کھانا کھایا. ان کا کھانا بھی بہت مزے کا تھا اور یہاں پر جو سروس تھی ان کی بہت زبردست رہی ہے اور کھانا بھی بہت زبردست تھا. اور پرائز بھی مطلب نارمل ہی تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن بہت زیادہ میں نے انجوائے کیا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.